ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہے کیونکہ موجودہ حالات کے پیش نظر کہ کچھ علاقوں اسٹیٹوں میں جو ہے آج غالباً 23واں روزہ چل رہا ہے، ہمارا 22واں روزہ ہے اور کچھ لوگوں کے آج 23واں روزہ ہے۔ اگر ان لوگوں کے ہمارے 28ویں روزے کو چاند نظر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کے تو نہ 29 پورے ہوتے ہیں نہ 30، تو کیا کیا جائے؟ یہ ایک احتمال ہے، ایک امکان ہے جس کا وقت بہت مشکل ہے۔ بالفرض کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ 30 رجب کا بھی چاند نہیں دکھا، شوال کا بھی چاند نہیں دکھا، لاسٹ میں رمضان جو 28 کو چاند دکھ جاتا۔ ایسی صورت میں 2 روزوں کی قضا کرنی ہوتی۔ ہمیں اللہ کے رسول نے صاف ستھری ایک بات بتا دی ہے، ہم امید قوم یعنی لا نکتب ولا نحسب، ہمیں لکھنا پڑھنا جاننے کے بعد حسابہ کتابہ ہمیں آتا نہیں۔ اس کے واسطے ٹینشن لینے جو لوگوں کی چاند کتنی رفتار سے چل رہا، سورج کتنی اسپیڈ سے چل رہا، زمین گھوم رہی کہ نہیں گھوم رہی، کتنی اسپیڈ سے گھوم رہی، 28 منزلیں چاند کی کون کون سی ہے، کب نکلتا، کب آماز ہوتا، پڑوا ہوتا، ہم نہ جاننے کی ضرورت نہیں ماں۔ ایک کچھ کام کرو، سومو لرؤیتی، ہم کیا سکتے ہیں کو روزہ رکھو، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور روزہ رکھنا بند کرو، عید کرو چاند دیکھ کر کے۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر 29 کے دن کو مہینہ 29 کا اور 30 کا ہوتا ہے، رسول نے فرمایا 29 کو اگر مطلع ابر آلود ہو، نہیں دکھ رہا چاند، کہاں سے شہادت بھی نہیں آئی، 30 مکمل کر لو۔ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، 30 کی گنتی مکمل کرو کہ مہینہ 29 کے ساتھ 30 کا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہمارے کی ہاں 29 کو رویت نہیں ہوگی، حالانکہ مطلب بالکل صاف ستھرا تھا، ہمارے نہ کوئی شہادت آئی نہ رویت ہوئی، یہ چیزوں بھی نہیں، کہاں سے شہادت بھی آئی نہیں، ہمیں 30 مکمل کرو روزے نہ۔ اگر کسی شخص نے 29 کو دیکھا ہے، کسی کو شہادت پہنچی ہے اور شہادت شرعی پہنچی ہے، ان کے اوپر وہ حجت ہے، وہ کٹ کر لے جائے۔ ہم کرناٹکیوں کو بنکاپور، رانی بنور، داونگیرہ، یہ جس پٹی کو ہم نے دیکھا ہے کہ مطلع صاف ستھرا ہونے کے بعد بھی چاند نظر نہیں آیا، ہمیں کہیں سے شرعی شہادت جو پائے ثبوت کو پہنچے نہیں پہنچی، اس لیے یہاں کے تمام علماء نے، تمام ذمہ داران نے، متولیان نے، اراکین قرآن نے، انجمنوں کو نے فیصلہ لیا کہ 30 مکمل کر کے کیا نام ہے روزہ شروع کرو۔ لہذا ہمارے یہاں 22 تاریخ جو ہے وہ شرعی طریقے سے، ہمارے یہاں تاج راتی اسی حساب سے چل رہی ہے، ہمیں اسی کا مکلف کیا اللہ نے۔ کہاں پہ بھی چاند امریکہ میں، عمان میں، یورپ میں دکھا تو جا کر تو گواہی لا کر کو رسول بولے گے، کون پیرا بھی بولے گے، کون سی فقہ کی کتاب میں بھی نہیں لکھا وہاں جاؤ یہاں جاؤ لے کر ہمارا فرض ہے واجب ہے، یہ بولے سو ہے 29 کو نہیں دکھا تو 30 کمپلیٹ کرو بات۔ ہمیں رسول کے اس فرمان پہ، اپنے علماء کے اس قول پہ عمل کیا ہے کہ 29 کو نہیں دکھا، ہمیں 30 کو کمپلیٹ کیا ہے اور روزہ رکھا ہے۔ 28 کو چاند اگر دکھ جائے تو ہم جانیں گے کہ یہ روزے کا قضا ہے، دکھ جائے، اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ دکھے گا نہیں۔ دوربین سے بھی آپ اگر 28 کو دیکھنا چاہو گے تو بھی نہیں دکھے گا۔ آپ علم حیات، اسٹرالوجی، اسٹرانومر کو پوچھ لو، اسٹرالوجر کو پوچھ لو، چاند کے پیدا ہونے کے بعد سے جب چاند کی عمر 15 سے 20 گھنٹے تک کی ہوتی ہے تب جا کر کے تھوڑی دیر کے لیے دکھتا ہے افق پہ۔ جو فاصلہ نگہین کا سورج اور چاند کا ہونا چاہیے، جتنی بلندی ہونی چاہیے، جتنے گھنٹے چاند کو پیدا ہونے کے بعد ہونا چاہیے، وہ ہو نہیں رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے 28 کو اب جو 29 کے حساب سے رکھا ہے، ان کے 29ویں روزے کو چاند دکھنے کا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، لنکا، اس پٹی میں اور مشرق کی طرف اس سے جتنے بھی ممالک ہیں
कहीं चांस है ही नहीं। दिखेगा तो चांस थोड़ा सा यूरोप को है, अफ्रीका को है, सऊदी तरफ को भी थोड़ा चांस है, लेकिन हिंदुस्तान गिरदो नवाब में जो ममालिक है वहां पर चांद को पैदा होकर सिर्फ 13 घंटे में होंगे, उस वक्त में चांद दिखने का चांस है। और हमारे की है एक बात आप ख्याल उसकी शहादत फिर भी आ जाती। कुछ लोग बहुत ही निडर और बेबाक होते हैं, बस अपनी शख्सियत मनवाने कि मेरे नाम से मेरी शहादत में रोजे रखे गए, मैं शहादत दिया था कर कोई दुआ कर दो, बहुत बड़ा ही समझते हैं। झूठी शहादत 7 बड़े गुनाहों में से बड़ा गुनाह। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी रसूल ने फरमाई, झूठी शहादत आम हो जाएगी। डरो इस बात से कि अगर सचमुच में चांद न हुआ होगा और कोई झूठी गवाही देगा तो करोड़ लोगों का रोजा खराब कर देगा। एक अपना एक रोजा खराब करने का आदमी जान हो रहा है। इतने सारे लोगों को मिसगाइड करके जिस दिन अल्लाह ने हमें भूखे रहने का हुक्म दिया था उस दिन ईद करवा के कितना बड़ा गुनाह कर लेगा। तो बगैर देखे झूले आदमी को जिनको शहादत का शौक चल रहा होता है ना, बस मेरा नाम हो, मैंने देखा था, मेरा चर्चा चले, आदमी कुछ इस तरह की हरकतें शुरू कर देगा। झूठी गवाही बहुत बड़ा गुनाह, 7 बड़े गुनाहों में का एक गुनाह शुमार किया गया है। कोई हरगिज़ इस चीज की कोशिश न करे। अल्हम्दुलिल्लाह शरई शहादत अगर गुजरेगी जब हो तब होगा। कौन तो डैश को दिखा है, वही बात तू मर्डर करने के टाइम को आदमी के सामने हत्या करता तो शहादत दे रहा कैसा? तू बोल रहा हो कि मर्डर हुआ तो वहां को वहां हुआ चली वहां हुआ था मर्डर हो। तो क्रॉस क्वेश्चन जो होता है एक जज की बारगाह में वकील का, ये सारी पैसों मुआवजे के बाद उसकी शहादत कबूल की जाएगी। जो मैं देखूं कर बोला तो मान लेते नहीं। तू देखा कैसा देखा, बात कितने एंगल पे देखा, कितनी हैक में देखा, कितनी देर चला था, तू काम था, तेरे से चांद राइट साइड में था, लेफ्ट साइड में था, तू 70 को मगरिब और तक तू कितने दर्जे को देखा, ये क्रॉस क्वेश्चन होती है। उसके बाद उन्हें सही जवाब दिया। जो कैबिनेट बैठी होती है काफियों की, उलमा की, मुफ्तियान किराम की, जब मुतमईन हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से 28 का चांद साबित हो जाएगा, एक रोजे की कज़ा करनी होगी हमें। नहीं तो 29 को अगर चांद देखा तो हमें एक रोजे की कज़ा की जरूरत नहीं कि महीना 29 का नहीं होगा, 30 का छोड़ा करो। ये उनके लिए महीना 30 का होगा जिन्होंने चांद देखा है, 29 को जिनको शहादतें पहुंची है उनको महीना 30 का होगा। हमने नहीं देखा था, ना हमें शरई शहादत पहुंची है, हमारे लिए महीना 29 का। सवाल ये है तो आम लोगों में 30 का चांद अक्सर बड़ा ही होता है और 30 के चांद को देखने के बाद कहते हैं इतना का ही अच्छा। हज़रत अबू बकरी से एक हदीस मरवी, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने उसका फैसला फरमाया था कि हम अपने दायरा में थे, ज़ाती हिफ्ज़ में थे, उम्रे को जा रहे थे मक्के से मदीने से मक्के की तरफ, रास्ते में चांद देखा। वो चांद बड़ा था, देर तक रहा। तो किसी ने कहा 1 दिन का है, किसी ने कहा 2 दिन का है, किसी ने कहा नहीं आज का है, आपस में इख्तिलाफ हो गया। तो उन्होंने अपने फैसले को हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला रईसुल मुफस्सिरीन की बारगाह में लेकर के आए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से फरमाया, हमने बद्र नखला में जाते हिंद में कहा कि हमने चांद देखा और देखने के बाद जरा देर तक रहा, वो थोड़ी रोशनी उसके अंदर ज्यादा थी, उसका घेरा बड़ा था, हजम भी बड़ा दिख रहा था और काफी देर तक रहा। लोगों का ख्याल है भाई 1 दिन का या 2 दिन का था, महीना 2 दिन पहले शुरू हो चुका था। हजरत आप दिखा रहे हैं। हजरत बोले तुम्हें कब देखेगा? हमें आप देखा हाजिज का हो तू कब देखा? आप देखा आज का छोड़। मैं बता रहा हूं कि 28 के दिन चांद पैदा होकर के 13 घंटे का होगा, फिर उस दिन दिखा नहीं, अब पूरा फिर 1 राउंड सर्किल फिर मारेगा 24 घंटे का। तो अब इस दरमियान में चांद की पैदाइश को 30 घंटे हो गए, 20-25 घंटे हो गए, 30 घंटे हो गए। तो अब रोज रोज हजम बढ़ रहा है चांद का, पूर्णिमा होने तक रोज चांद बढ़ता रहेगा ना। तो पहले दिन जब देखोगे तो छोटा दिखेगा, और जब जो उसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी तो उसका हजम भी बढ़ता चला जाएगा। इसका यह मतलब
وہ اسی دن کا ہے جس دن آپ نے سوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. آپ کو ایک جنرل مثال اس مسئلے کو بتاؤں. بچہ کبھی کچا پیدا ہو جاتا 7 مہینے میں پورے 9 مہینے میں پیدا ہوا. عمر بڑھ رہی ہے. چاند جب نکلا ہے تو جو روز گھومتا رہے گا روز اس کی عمر بڑھ رہی. جب 13 گھنٹے کا تھا تو نہیں دکھ رہا, 20 گھنٹے کا تو دکھ رہا. 20 گھنٹے کے بعد اگر اور ایک 24 گھنٹے کا ایک راؤنڈ مار لگایا ہوں گے 40 گھنٹے کا چاند اب 45 منٹ دکھتا. اس طریقے سے چاند اگر دوسرے دن میں 30 تاریخ کو موٹا دکھے, زیادہ دیر تک دکھے, اس میں روشنی زیادہ ہو, جس کا یہ بھی نہیں ہوتی کہ کل کا وہ آج کا. چاند کے سلسلے میں اخبارات کی, ٹیلی ویژنوں کی, موبائل کی خبروں کا اہتمام نہیں. یہ اکثر چلا جا رہا ہے کہ وہاں پیپر میں آیا ہے, نیوز میں آیا ہے, موبائل پہ آ رہا ہے, انٹرنیٹ پر آ رہا ہے. اس طرح کی خبریں ٹی ویوں میں دی جا رہی ہے. وہاں عید ہو رہی ہے, وہاں عید ہو رہی ہے, وہاں چاند ہو گیا ہے, اور آدمی اس چکر میں بہت پریشان ہو جاتا ہے. تمہاری سکون کا علاج رسول کر کے جائے تو پریشانی خود پیدا ہے. آج کوئی بھی کورٹ جو ہے فون کی شہادت نہیں مانتا, ٹی وی کی بولا ہے نہیں مانتا, پیپر میں نکل کے آ گیا ہے نہیں مانتا. اس کے سامنے موقع واردات پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھا ہے, ان کو سامنے موجود ہونا چاہیے. تب جا کر کے وہ جج فیصلہ لیتا ہے کہ نہیں پر تھوڑا سوچنا. محض فون پہ ہاں یار ٹھیک ہے, وہ کیا گجرات میں دکھ گیا ہے, بمبئی میں دکھ گیا, گوا میں دکھ گیا ہے, تجھے دکھ گیا تو مجھے نہیں بول رہا. اللہ رسول نے کب بھی بولے گی مکے میں دیکھتے ہو تو مدینے میں رو رہا کرو, مدینے والے دیکھیے مکے والے میں روزہ رکھو کرو. کہاں تو یہ حدیث آیت کو سنا نہیں. وہ مصر میں دیکھتے تھے سعودی والے رکھا کرو, بولے تو ایسا تمہیں دیکھو تمہیں رکھو نہیں. تو اس طریقے کی جو خبریں آتی ہے شریعت میں اس کا کوئی اعتبار نہیں. ہمارے کیا شہادت کا لفظ ہونا, عید کے چاند کے وقت 2 گواہ ہونا, کیسے عاجل ہونا. انہیں بے نمازیت تھا, انہیں جھوٹا تھا, انہیں کرتا تھا, انہیں لفڑے جھگڑے میں ہے, اس کے اوپر اس کی عدالت ساکت ہے, ویسے کوئی نظر بھی نہیں آتا. تو متشدد متقی پرہیزگار شخص انہوں یہ بولنا میں گواہی دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں کہ کیا ہوا معلوم اس کا مطلب اللہ رسول کو حق مان کو, دین کو دھرم کو حق مان کو, اللہ مجھے معاوضہ کرنے لے رہا تو میں اتنی ساری باتیں بول کو میں بولوں چاہتا ہوں. اشہدو کا لفظ بولے تو قسم کھیچا کا وہ قسم کھا کے بول رہا ہوں, بات میں جھوٹی نہیں ہو سکتی قبول کو. اتنی تاکید کے بعد ہمیں وہ گواہی قبول کرتی ہو. یہاں فونا میں بولے تو کہاں ہوتا جی, میں پوچھ لوں ایک آواز دوسری آواز کے مشابہ ہوتی کہ نہیں؟ تو بنا کس کی ریکارڈنگ میں فون پہ آواز ہو رہا بولو, کون سے فلم اسٹار کے بولنا, کون سے مقرر کی آواز ہو رہا. جوڑ سی جب چاہو عورت کی, میل کی جب چاہو آواز فیمیل کی بنا لو, جب چاہو کس ہیرو کی آواز چاہو بنا لو. کون سی آواز میں کون بول رہا ہے کیسے معلوم تجھے؟ الصوت یشبہ الصوت, ایک آواز دوسری آواز کے مشابہ ہوگی. تو پھر تمہیں فونا بولنے بول رہا کہ کون بول رہا کیسے معلوم کرتی ہے؟ چیٹنگ کیوں سکتی نہیں؟ تمہارا کروڑ کا بزنس کرتا تو معلوم کرتی ہے بات کو. چیٹنگ نہیں ہوگا, میں دینا کہ نہیں دینا پیسے, اس میں حد اچھی ہوگی. شریعت کے وقت میں موقع سال ہوگی تم نا تم اس معلوم چھوڑے, تم نا کروڑ روپے دینے کا میں کوڑوں سے جی بھیجو جی, میں کوڑوں سے میں فراڈ کر رہا ہوں, میں کر رہا ہوں, پھر بھی بھائی کی میں کر رہا ہوں 4 بار میں چیز چلتا. واہ, تمہارے پیسے جاری کرنے تو اتنی تحقیق ہوگی. شریعت کا مسئلہ چاند ہوا کہ نہیں کر رہا کھڑے کو حل ہوا کیا چیز سمجھ پا. شہادت کے لیے جو کنڈیشن سے ہے ویسی چاہیے, تب جا کر شہادت مانی جائے گی. شہادت دو کی جب مطلع پر آلود ہو, تب مطلع پر آلود نہیں رہا, چاند صاف ستھرا دیکھنے کی جگہ ہے تو جماعت کی جماعت ہزاروں لوگوں 100 لوگوں کے ساتھ کرنا. اس طریقے کی شہادت ہونا ہر جگہ ایک لفڑا ہو تو کیا ہونا, دونوں میں بہت خبر استفاضہ کر کو لوگوں میں خوب بن رہی ہے. شہادت کے جو ثبوت کے طریقے 7 اعلیٰ حضرت لکھی دیکھو, وہ 7 میں ایک طریقہ خبر استفاضہ خبر مشہور کر کو لکھی ہوں.
कैसा बोलो, हुबली में की, दावलगिरी में की, सिरसी में की, इधर गदग में कहा कि एक चांद हुआ, लोग चौक तर चौक 10, 20, 30 की टोले आए, फिर हजरत हुई तो चलवाना बुखारी साहब फैसला करने में नमाज पढ़ने सभा, ऐसी टोलियां 10, 20 के को कितने की है सब, अब इतने लोग झूठ बोलेंगे क्या, अब उसे यकीन हो रहा, तो उस इतने चौक दर चौक, जमात दर जमात, जब ये आने के बाद जब यकीन हो गया काशी को कि हुआ सच बात है, झूठ नहीं हो सकती बात है उनको, तब उन्हें फैसला करता सभा ईद है, खबर इसके पास आती, ये जो फोना पे आ रही देखो, जो टीविया में देख रही सो खबर इसके पास आना में हो, आदमी आना बनफ्से नफीस, जमात दर जमात आना, फोना में मुलाकात शर्त है, जिसने चांद के बारे में खबर दी वो आदमी बनफ से नफीस मौजूद होना ताकि जरा कर सके, मुलाकात शर्त है इधर बुखारी, तब जाको बात भाई कि ना मैं रसूल की बात लेते थे, हजरत इमाम बुखारी देखो इन्हें रसूल की बात बोल रहा तो भाई हदीस से कर बोल भाई कि ना मैं कर बोल, तू किससे सुना, मैं फला हजरत से सुना, तब उन्होंने बोलते थे तू कब मिला था उनको, कहाँ मिला था, तेरा जमाना ही उसका जमाना हो, उन्होंने मरकुबा इतने सर में मर गया, तू उनके बात की बात कर रहा तो हाँ क्रॉस क्वेश्चन करको यकीन करते थे कि सचमुच में वो आदमी से मिला कि नहीं, मुलाकात की बात पक्की हो जाती कि उनके जमाने में रहा, उनके हमास रहा है, उसके अलावा मिले से भी है, बात करे से भी है शागिर्द, तो यकीन होता कि रसूल की बात, एक बात देखो हमें रसूल की एक बात लेने लगता है के लिए से दुनिया के किसी धर्म में ये बात नहीं देखो, ये रामायण में है, ये महाभारत में कौन मिला तुमने, ये गुरु ग्रंथ में है, ये वेद में है, ये वो है, ये कौन बतावा, जो सब पहले वाल्मीकि कह सकते, हमारा रसूल बोलेगा बोल को हमना इन्हों बोले, उन्होंने उसको बोले, उन्हें उसे बोले, पूरे की हमें असमाओ ले जाती पूरी विश्व के गया, एक हदीस तो रसूल की पहुंची, हमरा क्यों पहुंची, उनके कितने जरिए से पहुंची, पूरे मुअज्जिज़ा की लिस्ट है, उन्हों कौन थे, कब मरे, कब जिए, क्या पढ़े, कितना करे, कहाँ मिले, पूरी हिस्ट्री रखी, तब रसूल की बात नहीं थी साहब, ताकि यकीन से मालूम होगा कि रसूल की बात का कोई भी मिले तो खत्म मत करे सुने, ये कहीं तो कर नहीं सो, बात सच्ची है कि नहीं लोगों को मान लेना, चांद में भी वही सच, चुप बोले तो फोना में नहीं मानना, आदमी सामने आना और एक तो नहीं जॉब दर जॉब, जमात दर जमात आकर को बोले तो खबर इसके पास होगा, जरे मुफ्तियाँ क्या कर रही, ये मेरे पहचान के लोग हैं, मैं उनको जानता हूँ, ये मेरी शागिर्दी में थे, ये मेरे मुरीद हैं, और ये मेरे पीर साहब हैं, और ये बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत मुत्तकी परहेजगार हैं, उनका फोन आया था, इनका भी फोन आया था, 10 लोगों का फोन आया था, हाँ मुझे खबर, ये मुल्तहक बिल यकीन हो गया, चलो कल ईद होगी, कल रमजान होगा, ऐसे सौ जाएगा बिल्कुल तो बेकारी हो जाएगा जी, गलत ही नहीं, 100 गलत बिल्कुल एक सही होता क्या, 100 मुहतमल चीज़ें बिल्कुल को यकीन होता क्या है, चांसी नहीं है, इसलिए खबरें इस्तिफाजा के नाम पे जो वीडियो का किस्सा आता देखो, ये मानने की चीज़ नहीं, हमारी ये पट्टी तो बिल्कुल ही नहीं मानती, मक्कापुर, हमारा शाहपुर, अंदर वैसे भी हमें नहीं मानते, एक बार तो मसले की जो बात है वो तुम हमें बता देगी कि ये शरीयत के हिसाब से भी मानने की चीज़ नहीं है, जब खबरें आए, मैं पूछूं, एक बार को खत्म करूँ मैं, जब तुम्हारा हजरत फोन आ रही तो यहाँ से फोन आया, वहाँ से आया, इस स्टेट से उस स्टेट से आया, अगर बोली तो तुम्हें, उसके बाद मैं फैसला ले लूँ, मैं देखा तो नहीं, एक तो फोन आ रही थी कि मैं झूठ नहीं बोलेंगे बात कर बोल को, तो मैं चांद हुआ कर बोल ऐलान कर दी तो, हजरत हिंदुस्तान से की कि यूरोप में तुम्हारे शागिर्दा नहीं, कि यूरोप में मुसलमान नहीं, वहाँ भी आने में है कि नहीं है, उन्होंने अपनी बिखुरी देखी तो मगरिब वाले हो, कि मिस्र में तुम्हारे लोग नहीं, कि अफ्रीका में तुम्हारे लोग नहीं, वहाँ भी शागिर्दा है तो वहाँ फोन कर लेना था जी, वहाँ फोन कर लो तो बोल रहा था 28 को चांद दिखेगा था वहाँ, बोलना था नहीं 28 को ही चांद हो गया है, मेरे शागिर्द ने बोला है, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं उन्हें पहचानता हूँ, धोखा नहीं हो सकता, ये खबर मुल्तहक बिल यकीन है, अब मैं फैसला देता हूँ, ईद कर लो, करो एक दिन देखिए, तुम्हें क्या तो बोलेंगे, वो अलग मुल्क का है बाकर मुल्क को, हमारे हनफी लॉ के अंदर अमेरिका में भी देखें तो शहादत देने वाला हिंदुस्तान में क्या तो मानना चाहिए, इख्तिलाफ़े मताले का एतबार नहीं करते हैं, कौन कहाँ देख रहा कर लो, कहाँ तो देखो, अगर शहादत आ गई
مغرب والے کی شہادت مشرق والے کے لیے جائز ہے. آپ کو دیا کیا تو شہادت لانے کے واسطے ایک فلیٹ میں بیٹھو گجرات جا کر فلیٹ میں بیٹھو بمبئی جا کر کہو کہ میرے کے پیسے زیادہ ہے میں سعودی سے تو میں چھوڑ دوں میں سعودی سے بھی بتا دوں ایک دن پہلے صبح سے آواز چاند جب منگانا ہی ہے تو فلیٹ بھیج کے انڈیا کو ڈومیسٹک پلیٹ کا کیوں لفڑا کر رہا ہو جب پیسے دو پیسے ہاں زیادہ زیادہ جمع کرو سعودی بھیج دو نا سیدھے اور وہاں سے کیا پتا کر کے لے کر کے دو چار جب تو ختم ہو جائے گی بات. یہ سب لفڑے جھگڑے ایک دن عید کرنے کے چکر میں لوگوں کی اتحاد کے نام پہ اختلافات بے شک یہ بالکل غلط ہو رہا ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نہ شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے فونوں پہ ویڈیو میں ماننے کی اور نہ اس بات کا حکم دیا ہے کہ چاچا کو گھوم گھوم کو 400 500 1000 کلومیٹر جاؤ. ہم نے مدت مسافت میں جا کو لانے نہیں بولا اللہ رسول نہیں بولے. کون بھی مفتیاں بولیں گے پہلے کہ ہمارے جا کو لو تمہیں دیکھے تو روزہ رکھو دیکھے تو عید کرو. انہوں کو کون کی آئے کے بعد آپ کو شہادت یہ تو نہیں دیا کہ صحیح نہیں تو نہیں تو ہمارا ضرورت نہیں ہے. اس لیے وہ پرانا ٹھٹا جو آپ لوگوں کا شیوا ہے آپ کا ترہ ہے آپ کا ترہ امتیاز ہے کہ آپ کی یہ پٹی کبھی بھی ہے اس مسئلے پہ سختی سے عمل کرتی ہے. اس لیے میں پھر سے ایک بار آپ کو نصیحت کرتا ہوں چاند دیکھا تم نے روزہ رکھا ہے نہیں تو 30 مکمل کیا ہے. اب چاند دیکھنا نہیں کرنا جھوٹی خبروں پہ فون کی خبروں پہ ٹی وی کی خبروں پہ ٹیلیویژن کی خبروں پہ کبھی بھولے سے کام دھرنے کا نہیں. یہ شریعت کے حساب سے پائے ثبوت کو نہیں پہنچتے اس سے چاند کا ثبوت نہیں ہوتا. انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا جمعے کا دن بھی اگلا جمعہ بھی رمضان کا جمعہ ہوگا وہ آخری رمضان کا جمعہ ہوگا. اس کے بعد انشاءاللہ چاند کا دیدار ہوگا زیارت ہوگی اور اس کے بعد تفریح بھی ہوگی. امید یہ ہے یہاں پر 28 کے چاند ہونے کا بالکل چانس نہیں ہے. اگر کوئی آئے تو اپنی تو خبریں پھیلانے پر شروع کر دو. میں پوچھوں گا تیرے مفتیاں کیا کرتی بولو تو میں بہار میں دیکھی حضرت میں بہار میں دیکھے تیری اسے پیپر میں ڈالنے کا ضرورت تھی تمہیں مفتی تھی تمہیں قاضی نہیں تمہیں اتنا معلوم نہیں. ہمیں جس جگہ میں دیکھی وہاں کے لیے یہ چیز حکم شرعی ہے نا. ایک قاضی کا فیصلہ ایک ضلع کے لیے ہوتا تو ضلع کے باہر نہیں چلتا قاضی کا فیصلہ. تمہیں انٹرپلیٹ کو ڈالو کوئی دنیا والا بھی اختلاف کی ڈالنے چاہیے انہوں ڈالنا چاہیے یہ چیز یہ ڈال کے تو کتنا فائدہ سو تمہیں دائرہ ولایت نہیں ہوتا کہ میں یہاں کا قاسمہ یہاں کے لوگوں کو میں حکم دے رہوں تمہیں عید کر لو اور میرا حکم یہاں کو ہوتا ہے. وہ دینے کے بعد اے ہمارے یہاں چاند ہوا اب یہاں خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اب وہاں جا کے گواہی لاؤ یہاں جا کے گواہی لاؤ. اس لفڑے میں کبھی آ رہی کبھی نہیں آ رہی. جس کے پاس پیسے ہونے جا کو لے آ رہا جس کے پاس پیسے نہیں لے آ رہا. کیا کروں آج فلیٹا سے بھیج کو منگا رہی. ہمارے مسجد والے کے پاس کمیٹی والے کے پاس پیسے نہیں ہونے کیا کرنا انہیں بھی کرانا چاہتا ہے. پیسے والوں کی شریعت ہو گئی ہے پیسے والوں کا دھرم ہے پیسے والوں کا چاند ہو گیا. جب چاہ نکال کے جب چاہ اپنے پڑھا دیا سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ. چاند دیکھو روزہ شروع کرو چاند دیکھو روزہ بند کرو عید کرو. اس حدیث پر عمل کیجئے انشاءاللہ کی سارا اختلاف ختم ہو جائے گا. اب پھر سے یہاں سے اعلان کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کو اگر کسی شخص کو رؤیت ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی خبر ملتی ہے اپنے دل حکم نہ لگانے علماء ہیں آپ کے درمیان ان کو پہنچا کر کے خبر صحیح مسئلہ صحیح مسئلے کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خدا ہمیں شریعت مطالعہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. افواہوں پہ بازاری اور اس طرح کے ٹی وی اور ویڈیو اور فلموں ان کو ذریعے سے جو کچھ بھی خبریں پہنچ رہی ہے ان سے الگ تھلگ ہو کر کے رسول کی حدیث پر اقوال علماء پر بزرگان دین کے اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور صحیح معنوں میں جس دن عید ہو اللہ اس دن کی توفیق عطا فرمائے. آمین.